اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی انڈسٹری کو، اپنے جو ملک کے لیے جو عزت کمانے والے ہیں ان کو بھی ریڈیکیول کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی اپنی سوچ ہے۔ میرے نزدیک تو جو بھی پاکستان کے لیے کرتا ہے، پاکستان کے لیے اپنی اکانومی میں رول پلے کرتا ہے، پاکستانی معیشت میں رول پلے کرتا ہے، تو وہ سارے قابل احترام ہیں کہ معیشت ہے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ معیشت کے بغیر کوئی ملک، آپ دیکھیں چائنا ہے تو چائنا کو دیکھو کس طرح ترقی کر کے، چائنا کی پالیسیز ایسی تھی جس میں انہوں نے پروڈکشن کی اور اس کو ایک بھرپور طریقے سے ایکسپورٹس کی۔ آج چائنا کدھر ہے؟ کسی کو چائنا کہاں تھا؟ ایک وقت وہ تھا جب پاکستان نے چائنا ایئر لائنس کے لیے جہاز لیے، پی آئی اے سے ہم نے ٹرائیڈنٹ جہاز۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم نے میں چائنا بھی جانے کا اتفاق ہوا تو چائنیز جو پریزیڈنٹ تھے وہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا احسان بھولے نہیں ہیں۔ جب چین آزاد ہوا تھا تو پاکستان نے اس وقت ہمیں جو ہم نے مانگا آپ نے ہمیں دیا، اور وہ کہتے تھے آپ آئے ہیں۔ جب میرا پہلا وزٹ تھا، جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے وزٹ کیا تو اس میں چائنیز پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے آج آپ آئے ہیں، اب جو آپ نے لینا ہے لے جائیں، میں جس کے لیے $30 ارب اس کو ایئر مارک کرتا ہوں، اور جب ہوں گے تب دے دینا۔ آپ نے بھی یہی کہا تھا چائنا کو کہ جب ہوگا دے دینا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہوگا دے دینا، ہم جلدی مانگیں گے بھی نہیں، تو آپ اپنے پاؤں پہ سب کھڑے ہو۔ تو یہ ان قوموں کی، ان ملکوں کی بات ہے جنہوں نے اپنے وطن کو مضبوط کیا، اکنامیکلی مضبوط کیا۔ تو شوگر انڈسٹری کی جس میں بات کر رہا تھا کہ وہ بھی پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اگر شوگر انڈسٹری اللہ نہ کرے، اگر نہ ہو کسی ملک میں آپ کو چینی منگانی میں، تو اربوں ڈالر کی چینی آپ امپورٹ کریں، تو پاکستان ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ہر پاکستانی صنعت نے مل کر حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے، ہم نے اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے۔ پاکستان میں جو پیداوار بڑھا سکتے ہیں اب وہ ہم کریں، تاکہ پاکستان میں پروڈکشن ہوگی تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، جب ایکسپورٹس ہوں گی تو ڈالرز آئیں گے اور ہماری معیشت کو سہارا ملے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ شوگر انڈسٹری کتنے اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ چینی کے ساتھ ساتھ ہم بجلی بنا سکتے ہیں، اگر حکومت چاہے تو ہر مل 40 سے 50 میگا واٹ ہم بجلی دے سکتے ہیں۔ اگر حکومت چاہے ایک مل سے 40-50، اس کا ہم دیکھیں پورے پاکستان میں تو ہزاروں میگا واٹ بن جاتے ہیں۔ کوئی سے فائدہ اٹھائے، اور جو بجلی ابھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے یہ بھی سستی ہو۔ آپ کو میرا خیال ہے یہ کم از کم بھی تو 15, 16, 18 روپے شاید یونٹ پہ دستیاب ہو سکتی ہے، تو اس پہ بھی ہم سوچا جا سکتا ہے۔ شوگر انڈسٹری کے اتنے فوائد ہوں جو ساری دنیا فائدے اٹھاتی ہے، اس میں آپ دیکھیں تو ایتھنال ہے۔ ایتھنال ایک ایسے امپورٹنٹ فیول ہے جو آلودگی بھی ختم کرتا ہے، اور پاکستان میں ہم اگر اس کا فیول گریڈ میں چلے جائیں، کیونکہ اس کی فیول گریڈ کی پالیسی میں نے بنائی تھی جب آج سے 10-12 سال پہلے، تو اس وقت دیکھیں تو یہ جو ایتھنال ہے یہ بھی آپ کو تقریباً کوئی اراؤنڈ $18 بلین کا ضرر مبادلہ بچا سکتا ہے۔ اب اتنا فیول آپ کو آئل کم امپورٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اگر ڈیزل پہ چلے جائیں تو ہم بایو ڈیزل بنا سکتے ہیں، پلانٹ سے بنا سکتے ہیں، موجود ہیں، $3 ارب وہاں سے بچ سکتا ہے۔ تو تھوڑی سی گیپ رہتی ہے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس پہ حکومت، انڈسٹری اور سب مل کے ہم زور لگائے تو اس ڈیفیسٹ کو ہم دور کر لیں تو آج پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر نکل جائے تو ہم تو پھر دوبارہ ایک ایسا طاقتور ملک بن سکتے ہیں۔ تو ہماری تو اپنے ملک کے لیے بھی دعا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے کہ ہم اب پاکستان کو اوپر لے کے آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا۔ ابھی جو آرمی چیف دیکھیں تو وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے ان کا ٹارگیٹ ہے، ان کے جو ایفرٹس ہیں میں ان کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب کو دیکھیں، پرائم منسٹر ہیں، گورنمنٹ ہے، سب لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی کسی طریقے سے بہتری ہو،
اور آئندہ جو آنے والی قسطوں میں جو پیمنٹس ہو اس میں آسانی ہو. اللہ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور اس کو ایک مضبوط بنائے. اور ہماری سب کی دعا, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, خدا نخواستہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی ہماری پہچان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بھارت میں ہماری جنگ چل رہی ہے کرکٹ کے نام پہ, اور یہ میں پہلے معیشت پہ کر لیں. بھارت سے تو ہم نبٹ لیں گے, پہلے معیشت کو ہم مقابلہ کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی, اگر آپ اس طرف ہم کریں تو ہمارا ملک ایک بہت ہی اکنامکلی ایک بہت مضبوط ملک بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بنائے اور یہ ہم کریں. اور آج کا جو دن ہے اس حساب سے میں چلو زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. آج کے دن کے حساب سے ہمارے جتنے یہاں ورکرز موجود ہیں, کسان بھائی موجود ہیں, آپ لوگ ہیں, اور ہمارے ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں, جو ایچ او ڈیز موجود ہیں, ہم سب کی ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط اور ایک طاقتور ملک بنائے, تاکہ دنیا میں ہم کھڑے ہو کے ایک دلیری سے مقابلہ کر سکیں. تو آج کے اس دن کے لحاظ سے میں اپنے جو ورکرز ہیں, یہ تو ہمارے بچوں کی طرح ہیں, اور ہمیشہ ان کو میرے والد صاحب نے بچوں کی طرح سمجھا, میں بھی ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں. اور میری تمام تر ان کے لیے دعائیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, یہ سیزن اتنا اچھے طریقے سے گزرے کہ کسی کو خراش تک نہ آئے. اور میں اس موقع پر ایک بونس کا اعلان کرتا ہوں. آگے انڈیا پاکستان دے میچ شائقین پاکستانی جو جا رہے ہیں, نہ ان کو نعرے لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے, نہ فلیگ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے, محدود وہاں کرتے ہیں. اس رویے پہ آپ کیا؟ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ذرا بڑھا چڑھا کے بھی بتائی جاتی ہیں. ابھی ہماری ٹیم بھی گئی ہے, میں بھی ایک دفعہ احمد آباد سے ہو کے 2-3 دن کے لیے گیا تھا. مطلب خیر ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے, یہ تو پارٹ آف گیم ہے. لیکن جو آپ بات فرما رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے جو عام انڈیا کی جو پبلک ہے ان میں نے وہ اس سے نفرت یا اس کا نہیں دیکھی. عام جو عام بھارت کا جو شہری ہے, جو کرکٹ کا شوقین ہے, وہ آتا ہے, ہماری گیم بھی دیکھتا ہے, اس کو بھی انجوائے کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. چند لوگ جو ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, جن کا لیکن بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے جو سر کرتے ہیں. لیکن پاکستانی پرچم کو میں نے نہیں دیکھا. پورے احمد آباد کے اسٹیڈیم میں دیکھے, پورے گراؤنڈ میں اتنا بڑا پرچم, میں تو دیکھ کے میرے تو اپنا جھنڈا دیکھ کے اتنے میرے جذبات ہو گئے تھے دیکھ کے کہ میں کہ یار انڈیا میں ہمارا اتنا بڑا جھنڈا پورے گراؤنڈ پہ. پھر انڈیا کے بورڈ نے پورا پاکستان کا قومی ترانہ ادھر بجایا اور گایا, آپ نے پیچھے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. تو وہ دیکھ کے میں تو مطلب آئی واز ریئلی امپریسڈ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی سی سی آئی نے, میں کسی کی طرف داری کا جو فیکٹس ہیں صرف وہ بتا رہا ہوں, بی سی سی آئی نے ایک میوزیکل پروگرام رکھا انڈیا پاکستان کے ٹورنامنٹ. وہ مجھے بی سی آئی والے کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ عوام اور کے جو انتہا پسند لوگ کہ آپ پاکستان کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں, دوسرے ملکوں کے لیے تو آپ نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا, نہ آپ نے کوئی میوزک پروگرام رکھا, نہ کچھ رکھا, تو پاکستان کو اتنا ویلکم کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا دنیا میں 2 ہی نیشنز ہیں کرکٹنگ سب سے بڑی, انڈیا اینڈ پاکستان. اگر ہماری گیم ہو رہی ہو تو اس سے دنیا میں کوئی اس سے بڑی گیم نہیں ہے. تو وہ جو اس بات کو ٹیم کو کیا پیسے دیں گے سر؟ ٹیم کو میری دعائیں ہیں, آپ کی بھی دعائیں ہیں, ہم سب ایک ہیں, اور اپنی ٹیم کے لیے ہماری نیک خواہشات اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, کامیابی سے واپس آئے. کہ پہلے 3 میچ ہم ہارے, تو کون سی ایسی وجوہات ہیں جو اندرونی خانہ لڑائی جاری تھی؟ کوئی لڑائی نہیں تھی. جی جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک ٹیم ایک کے اوپر آئی, اور اس کے بعد اسٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انضمام الحق جو ہے وہ چیف سلیکٹر, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. کچھ معاملات تو تھے سامنے, کو اندرونی کہانی ہو تو وہ ذرا بتا دیں. اندرونی کوئی کہانی نہیں ہے.
نہ ہی کوئی پلیئرز کی لڑائی ہے، ساری ٹیم اکٹھی ہے. اور ادھر جا کے دیکھا ہے میں نے بھی ٹیم کو، ان کا بالکل یونٹی ہے. اور یہ جو فضول کہانیاں ہیں وہ لوگ اڑاتے ہیں جو ہمارے ملک کی کرکٹ ٹیم کے دشمن ہیں، جو ہمارے ملک کے ہمدرد نہیں ہو سکتے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہماری ٹیم اکٹھی کھیل رہی ہے، اپنے ملک کے لیے کھیل رہی ہے، پاکستان کے لیے کھیل رہی ہے. اور آپ کی اور میری، ہم سب کی دعائیں ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو کامیابی سے لائے. ایسوسیشن 2014 سے ہی لسٹیں برقرار ہیں، نئی باقاعدہ طور پر وہ نہیں بنی ہے ایسوسیشن، اسی کے اوپر یہ الیکشن ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آنے والے دور کے اندر وہ جو سلیکٹر ہوں گی، جو الیکشن ہوں گے، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے آگے چیئرمین کسی بھی بننے میں، یا یہ 3 مہینے کا ہی ٹینیور آپ مکمل کریں گے؟ نہیں، 2014 کی تو بات نہیں ہے. وہ تو میرے خیال میں یہ تو یاد ہے 21-22 کی شاید بات ہے انہوں نے کی تھی. یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو آئین ہے، قانون ہے، اس کے مطابق الیکشن بھی ہوں گے، چیئرمین بھی شپ بھی ہو جائے گی. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ معاملات تھے عدالتوں میں، جو مختلف عدالتوں کے مختلف احکامات تھے، ہم نے ان کو بھی آنر کرنا تھا. ہم نے کوئی بھی ایسی کام نہیں کرنا تھا جو قانون کی خلاف ورزی ہو. بہرحال ہماری کرکٹ بورڈ ہر چیز خوش اسلوبی سے چل رہا ہے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو، تو وہ ایسے جان بوجھ کے آرٹیفیشیل کرائسس کرتے رہتے ہیں. مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، میں نے کبھی ان کے وہ دیکھے بھی نہیں ہیں. ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ملک کے لیے جو اچھا ہے، اپنے کرکٹ کے لیے اچھا ہے، اس کے اوپر کری جائے. اچھا جی، آرٹیفیشیل لوگ آپ وہی انہیں لوگوں کی بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل نجم شیٹی اور ان کے جو ٹیم کے لوگ ہیں جن کا کرکٹ سے کبھی کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، تو وہ آپ کے لیے کرائسس پیدا کر لیں. کیا یہ کرائسس پاکستانی ٹیم کے لیے خطرناک نہیں ہوگا؟ میں تو چلو کسی کا نام نہیں لیتا، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. میری ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ لائے، وداؤٹ نیمنگ اینی ون. ابھی نیوزی لینڈ سے میچ ہو گیا، اس کے بعد ٹیم کا کیسا مورال ہے؟ آپ کی کسی ٹیم آفیشل سے یا کپتان سے کوئی بات ہوئی؟ ابھی موسمی صورتحال بھی آ رہی ہے، کچھ میچز خطرے میں پڑ رہے ہیں، سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کوئی رابطہ ہوا آپ کا بابر اعظم سے یا ٹیم آفیشل سے؟ کیا نہیں دیکھو نا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو اوپنرز ہیں انہوں نے کمال کی پرفارمنس دی ہے. اور میں نے کال کی اس کو بھی، بابر اعظم کو بھی کی. اور ہمارے جو جس طرح پرفارمنس دی ہے ہمارے فخر زمان نے، تو میں نے کال کر کے فخر زمان کو مبارک بھی دیا اور اس کے لیے بورڈ کی طرف سے 10 لاکھ کا انعام کا بھی اعلان کیا. اس کے بعد بابر اعظم کو بھی مبارک دی ہے کہ جس طرح اس نے ٹیم کو میدان میں لانچ کیا ہے، جس طرح فائٹ کیا ہے. تو میں نے اس کو بھی بیسٹ وشز دی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فتوحات سے لے کے جائے، آپ اسی جوش جذبے سے آگے چلتے جائیں اور پاکستان کے لیے ایک اچھا نام اور اچھی خبر لے کر آئے. اور اس نے بھی کہا ہے کہ جی میں انشاءاللہ فکر نہ کریں، میں اپنا پورا زور لگائے گی، ہماری ساری ٹیم فائٹ کرے گی فار پاکستان اینڈ برنگ اے گڈ آنر اینڈ رسپیکٹ ٹو دس کنٹری. ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کوالیفائی نہیں کرتا سیمی فائنل کے، تو جو ابھی جیسے باتیں چل رہی ہیں کرکٹ کے اندر دوبارہ سے ریفارمز لے کر آنے کی، چاہے وہ کرکٹ میں ہو یا بورڈ میں ہو یا مینجمنٹ کمیٹی میں ہو، تو اس کے حوالے سے ریفارمز کس چیز کے؟ تبدیلیاں لانے کے لیے. کس نے کہا؟ کرٹکس کی بات کر رہا ہوں. کرٹکس تو کہہ رہے ہیں، میں نے ان کے کہنے پہ تو نہیں چلنا. میں نے اپنے دماغ اور اپنے دل سے چلنا ہے. جو ہمارے کرکٹ بورڈ میں جو ہمیں کرکٹرز ہیں جو ایڈوائز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے چلنا ہے. ہم نے نیک نیتی سے چلنا ہے 100%. اس میں کوئی دوسرا کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے. ملک کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. پاکستان کی عزت اور وقار سے ہم کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے. آنے والے چیف سلیکٹر کون ہوں گے، کوئی حوالے سے کوئی تعین کیا گیا؟ اور دوسرا، عام عوام پوچھتی ہے ایک کرکٹر کا کیا پیکیج ہوتا ہے، کیونکہ اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور پھر مایوسی سامنے آتی ہے. تو تھوڑا سا آگاہ کر دیں گے. اس سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں پہلے بھی خیر ایک دو پروگراموں میں بتا چکا ہوں یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو کرکٹرز کو ہم دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، تو ان کی کوئی گیم کی عوض ہے. اب آپ دیکھیں نا، پوری دنیا کے بورڈز میں
جتنے بورڈز ہیں ان کے جو پیسے کیا مالی پلیئرز کو مل رہے ہیں بہت زیادہ ہیں، ہمارے کرکٹرز کے لیے بہت کم تھے. تو میں تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں ساؤتھ افریقہ گیا مجھے ویسٹ انڈیز بورڈ کے چیئرمین ملے، انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ ایک یورپین چھوٹی سی ٹیم سے آپ کی ٹیم ہار کے آ گئی، کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ایک ہی وجہ تھی کہ میرے جتنی اے گریڈ کے پلیئر تھے وہ لیگ کرکٹ کھیلنے چلے گئے، اور میرے پاس تو کوئی پلیئر ہی نہیں تھا، میرے پاس تو بی اور سی گریڈ کے تھے، میں ان سے گیا ہوں تو پھر یہی رزلٹ نکلنا تھا. میرے وہ ذہن میں وہ بات بھی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ لیگ کرکٹ تو اس طرح پھیلتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں BCCI ہم سے کئی گنا پیسے زیادہ دیتا ہے لیکن وہ اپنے کسی کھلاڑی کو لیگ میں نہیں جانے دیتا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان کو ایک باعزت اور اچھے پیسے دے جو دوسرے بورڈز کے مطلب ان کے کو مقابلتاً ہمارے کو ڈیسنٹ اماؤنٹ ہو، ہم ان کو پلیئرز اپنے کو دیں، اپنے پلیئرز کو ہم ان چیزوں سے بچائیں، اور پھر ان کو یہ لیگ کرکٹ میں یہ نہ ہو کہ یہاں بھی وہ سینٹرل کنٹریکٹ چھوڑ کے تو لیگ کھیلنے چلے جائیں، پھر ہمارا کوئی نیشنل ٹورنامنٹ ہو تو کھلاڑی نہ اویلیبل ہو. تو میں نے کہا ان کو پیئرز دو تاکہ یہ اتنے پیسے دو کہ یہ سائن کریں، سینٹرل کنٹریکٹ کریں، اور ہم نے سوچا ہے کہ PSL کے علاوہ صرف ایک لیگ کی الاؤ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. پاکستانی ٹیم چھٹے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کبھی اس کا شکار ہوئی ہے؟ جو آنے والے 3 میچ کے جو معاملات بڑے تھے وہ بھی سامنے خبریں آئیں کہ کوئی چھٹے بازی کا معاملہ ہوا، تو کسینوں کے حوالے سے کس طریقے سے معاملات چلے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سٹا چلا ہو یا کیسی ہو. اللہ کا فضل ہے، ہماری دعائیں بھی ہیں، اور ہماری ٹیم جہاں ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے امکنات کرے اور پر ہم سب آگے بڑھیں. پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ راشد الفیظ صاحب نے یہ کہا پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہ آپ بابر صاحب کو کال کی، رپلائی نہیں کر رہے. وہ بابر صاحب کا جواب بھی آ گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انضمام صاحب نے ریزائن کر دیا. انٹرنیشنل میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے، ہماری پروگرام ہو رہی ہے، تو ورلڈ کپ کے بعد یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، انضمام صاحب ریزائن کرتے ہیں، باقی معاملات چل رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس لیے؟ انفارچونیٹلی وہ ایک میڈیا میں سٹوری لیک ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے تو ان کو بلایا تھا. انضمام صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے پلیئر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی اچھی پرفارم کی ہے، پاکستان کے لیے کھیلا ہے. تو جو بندہ بھی ملک کے لیے پرفارم کرتا میرے دل میں تو اس کے لیے عزت ہوتی ہے. میں ان کو بلایا تھا لیکن وہ غالباً انہوں نے آنے سے پہلے ہی ریزگنیشن آ گیا، تو پھر ہم نے انکوائری آرڈر کر دی. اب جو انکوائری آئے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے. سر پچھلے دنوں آپ نے کون سی ویب سائٹ؟ واٹس ایپ چیٹ آپ کی لیک ہوئی تھی بابر کے ساتھ. میری تو کوئی واٹس ایپ ہوئی نہیں اس کے ساتھ، نہ بابر نے کبھی فون کیا نہ. اب میں نے ابھی 2 دفعہ فون کیا جب پاکستان ٹیم جیتی ہے تو میں نے اس کو مبارک دی ہے. بورڈ کے آفیسر سے ان کو گئی تھی جس کا اس نے جواب دیا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. انہوں نے خالی پوچھا کہ ایسے ہے تو اس نے کہا میں نے کوئی کال نہیں کی. سر شاہد افریدی سے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑا عہدہ لینے جا رہے ہیں یا فارمل میٹنگ؟ شاہد افریدی دیکھیں وہ بھی ایک بڑا نام ہے، وہ بھی ایک بڑا کرکٹر ہے، اس کی بھی ہم بڑی عزت احترام کرتے ہیں. شاہد افریدی صاحب سے ہم نے بیٹھے اور ہم نے اسکول کرکٹ کے بارے میں ڈسکس کیا کہ وہ اب یہ جس طرح ہو گیا ابھی ہم بلائیں گے ان کے ساتھ پریزنٹیشن لے کے وے فارورڈ جوائنٹلی مل کے ہم چلیں گے. تو شاہد افریدی ہم سے جدا نہیں ہے، بڑا نام ہے، عزت ہے ان کی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ اور ہم اکٹھے چلیں گے. اور جو اسکول کرکٹ کے لیے چھوٹے بچوں کو اس کو ہم ان کو تعلیم، ان کی مینرز، ان کو ایجوکیٹ کر کے پھر ان کو آہستہ آہستہ کرکٹ میں بھی ان کے جو تاکہ یہی بچے پھر کل کو بڑی ٹورنامنٹس اور اس میں کل کے لیے پنیری ہے ہماری، ان سے مل کے ہم بھی پنیری لگانی ہے. اور شاہد افریدی صاحب کا جو جذبہ ہے اس کی میں بڑا قدر کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے جذبات کو. سر ورلڈ کپ اگر پاکستان ہار جاتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم تھا کہ اگر سابقہ چیئرمین PCB میں رہے ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے معاملات میں سامنے لے آؤں تو ایک مچال آ جائے گا، تو کیا وجہ ہے آپ کرپشن کے حوالے سے ان کے نام سامنے نہیں لا رہے یا اس معاملے کو نہیں سامنے لا رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے. جو بھی ہے اللہ کرے صحیح ہے غلط ہے اپنے ملک کے لیے سوچیں، اور جنہوں نے بھی اگر کوئی غلط کیا ہے وہ بھی ملک کے لیے اچھا سوچیں اور کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے.
अल्लाह ना करे सर, पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप हारती, अल्लाह ना करे, तो क्या कप्तान चेंज होगा या यही बाबरा होगा? ये मैं फैसला नहीं करूँगा, ये पूरी टेक्निकल कमेटी है जिसमें मिसबा साहब है, हफीज़ साहब है, उनकी मुशावरत से आगे चलेंगे। ये फैसला चेयरमैन का नहीं है, जो टेक्निकल लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी मुशावरत से आगे चलेंगे। लेकिन बाबर आजम एक ग्रेट कैप्टन है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे उनको कामयाब करे और पाकिस्तान के लिए वो कोई ट्रॉफ़ी लेकर आए। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हम क्यों नेगेटिव बातें सोचें, हम उसको पॉजिटिव सेंस में सोचें कि अब वो आए और उनको हम इधर वेलकम करें और पाकिस्तानी अवाम भी उधर हो, आप लोग भी हो, हम सब पाकिस्तान टीम के नारे लगा रहे हैं। ठीक है जी। अब क्रिकेट तो बहुत हो गई सर, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी इलेक्शन होना चाह रहे हैं, उसमें कौन सी जमात आएगी? हाँ जी, आपकी जमात का पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपकी जमात का क्या लाहेअमल है, हकीकत आप अपने नून लीग के साथ रात करके लड़ रहे हैं अपने? मैं देखे जी, मेरा कोई पार्टी का इस वक्त नहीं है, मैं क्रिकेट बोर्ड में हूँ, तो क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए मेरी नॉन पार्टीजन पोजीशन है। हमदर्दियाँ तो दिल में होती हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा हमदर्दी है मेरी, अल्लाह करे हमारे मुल्क को लेके जाए। हमारी जो एसोसिएशन है, हमारे जो मालकान है, हम तो इस चीज़ की स्ट्रॉन्गली इसको क्रिटिसाइज़ करते रहे कि ये बिल्कुल, और हुकूमत को उस वक्त हुकूमत को बताते रहे हैं हमारी इतला के मुताबिक ये कुछ हो रहा है, बॉर्डरों को सख्त करो। वो उस वक्त नहीं हुआ, अब जो हुकूमत आई है इन्होंने कर लिया है। अब देखें वो स्मगलिंग बंद हुई है, डॉलर भी बेहतर हो गया है, चीनी भी वापस आ रही है, जो तो ये एक खुशाइन बात है। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारी हुकूमत और हमारे मुल्क में जो स्मगलिंग है इसका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी यूनियन ने काश्तकारों के बारे में भी कुछ सोचा? उसको रेट कुछ दे दिया जाता है, जैसे काटन का कुछ है उसे उठाई नहीं जा रही, गन्ने का कुछ और रेट दिया जाता है, फिर बीच में सेंट्रल मैन आ जाते हैं, उनके थ्रू उन्हें बेचारे देखने पर मजबूर होते हैं, आपके दरवाजे बंद जाते हैं। इसके लिए कुछ सोचा नहीं हमने? मेन भीड़ की हड्डियाँ हैं जिसके जो आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो साहब मेरे ख्याल में आपको मालूमात नहीं है, मैं मालूमात लेना चाह रहा हूँ। हाँ, वो चीज़ें जो हर हुकूमत की मीटिंग में शुगर इंडस्ट्री ने कहा है कि किसानों को अच्छे रेट मिलने चाहिए। हमने हर हुकूमत की मीटिंग में कहा है कि 425 रेट जो सिंध हुकूमत ने किया था इनको दिया जाए, हम उनकी हिमायत करते हैं। हम नहीं चाहते किसानों को कम पैसे मिले, हम चाहते हैं किसानों को अच्छा रेट मिले ताकि वो हमारा रॉ मटेरियल ग्रो करते हैं, हमारे लिए ताकत है, हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए उनकी एक रीढ़ की हड्डी है। तो किसान भाई तो हमारे भाई हैं, हम 425 चाहते हैं, उनको मिलना चाहिए। हुकूमत में ना जाए, हुकूमत ने तो काटन का रेट भी तय किया था, अभी किसान बेचारे अपने घरों में काटन रख के बैठे हैं और वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आए कोई हमारे पास छापे मारे उठाएं गवर्नमेंट रेट पे, हमें हमारी काटन उठा लें। ये हाल उनके साथ नहीं होगा। ये आपकी बड़ी अच्छी बात आपने की है। मैं आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से हर फोरम पे कहता रहा हूँ, कॉटन है उसकी आप कॉटन प्रोक्योरमेंट रिसीप्ट बनाएं और जो भी कॉटन लेता है CPR दे, जिस तरह गन्ने की होती है, और जो ख़रीदता है उसका ज़िम्मेदार हो हुकूमत, उससे पैसे दिलवाए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि किसान ने अगर कॉटन दे दी, उनके घरों में पड़ रही है, कोई लेने वाला नहीं है, तो अगले साल कौन लगाएगा कॉटन? कोई भी नहीं लगाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कॉटन हो, शुगर केन हो, राइस हो, कोई भी क्रॉप हो, किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, वो लगाएं। और उसके साथ साथ मैं तो इस चीज़ का बहुत हामी हूँ कि वाटर कंजर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पानी का जो ज़मीन के नीचे पानी है वो कम होता जा रहा है। मैं बहुत हामी हूँ कि वाटर कंजर्वेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन जो है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे, वाटर रिजर्वायर बनाए और उस पानी को जो सोलर जो पंप हो, जो ट्यूबवेल जो उसका ड्रिप से देना चाहिए ताकि पानी नीचे वाला बचे, वो हमारे आइंदा आने वाले नस्लों के लिए हम बचा के रखें। अदरवाइज़ ये ख़त्म हो गया तो फिर आपको अब इस ईस्ट पंजाब में जाओ, पानी ख़त्म हो गया, उन्होंने सोलर ट्यूबवेल सबको दिए, वो दिन रात चलाते रहे, नीचे वाला पानी ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान में हम नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशन हो, हमारे मुल्क को अल्लाह महफूज रखे। और बाकी ये गन्ने की तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गन्ने वाले का कोई
वो नहीं रहेगा कि किसी का गन्ना रह गया हो या कुछ हो। हमारी ये शुगर इंडस्ट्री है, मैं हमेशा चेयरमैन हूँ, मैं उनको कहता रहता हूँ कि हमने किसानों को सपोर्ट करना है, और सारे मालकान जो है सपोर्टिव हैं फार्मर्स को, और वो कहते हैं कि जब तक इनका गन्ना ख़त्म नहीं होगा मिलें बंद नहीं करेंगे। आप देखें, इसमें अगर देखा जाए हुकूमत अगर चाहे तो हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी में जाए और 30-40 मेगावाट एक मिल दे सकती है, अगर हुकूमत की वो पॉलिसी हो, सपोर्ट करे। पिछली दफ़ा भी इंडस्ट्री ने किया, जो साबका हुकूमतें थी उनके दौर में किसी का 1 करोड़ किसी का 50 करोड़ जो उसने इन्वेस्ट किया था सारा ज़ाया गया, और हुकूमत इसको करे तो इतनी बिजली बन सकती है जो 3-4 हज़ार मेगावाट पूरे मुल्क में बन सकती है, और सस्ती बिजली मिल सकती है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें अगर गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए, एक तो व्हीलिंग एग्रीमेंट बना दे, तो मैं अगर बिजली बना रहा हूँ, कोई और इंडस्ट्री लेनी चाहे तो मेरे से ले ले, व्हीलिंग मैं उसका किराया दूँ और वो बिजली ले ले। दूसरा मेरी एक आइडिया है कि जो फार्मर्स हैं उनको हम 17-18 रुपये, जो गन्ने के काश्तकार हैं उनका अगर ऐसा सिस्टम कर दें तो अपने गन्ने के काश्तकार को 17 से 18 रुपये पर यूनिट बिजली वही मिल दे सकती है जिसको वो गन्ना दे रहे। बहुत शुक्रिया।